ابتدائی مجلس میں بھی فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے۔ آج کی مجلس مرحوم سید مقبل حسین نقوی، مرحومہ رباب فاطمہ بنت سید افضال حسین نقوی اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے ان کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، والمخاطب بطاہ ویاسین، ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین، سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال ابو عبد اللہ الحسین حین صار وحیدا فریدا، فقال ناظرا یمینا وشمالا، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من معین یعیننا۔ پیام کربلا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں، یہ ہمارا حال بھی ہے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، اور ہر دور میں کربلا ہمیں راہ ہدایت دکھاتی چلی جاتی ہے۔ کربلا کا پیغام، کربلا کے پیام ہر دور میں تازہ بھی ہیں، اور کربلا کے حوالے سے مومن کو ہر دور میں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا کہ جب آقا نے تیسری صدائے استغاثہ بلند کی اور اپنے ناصر مانگے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو یہ حسین اپنی ذات، اپنی زندگی یا اپنے خاندان کے لیے کوئی مددگار طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے اس مقصد کے لیے مددگار طلب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس موقع پہ حسین کا ساتھ دے رہا تو وہ کہلاتا ہے السلام علیکم یا انصارا دین اللہ۔ جو حسین کی آواز استغاثہ پہ آتا ہے وہ دین خدا کا مددگار اور ناصر قرار پاتا۔ لیکن اب یہ دیکھنا کہ کربلا، جس کا بہت ہی مختصر خلاصہ اور پیغام یہ بنے گا کہ ہر دور میں ہوشیار رہنا، ہر دور میں جاگتے رہنا۔ ابھی آپ نے ایک نعرہ سنا اور مجلسوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ ہوتا کہ ہم یزید مرد آباد نہیں کہتے ہیں، ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں۔ یزید ہندا کے اس پوتے کا نام تھا جو سن 64 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں کسی نامعلوم طریقے سے جہنم واصل ہوا، اور یزیدیت اس فکر و مزاج کا نام ہے جو آج بھی موجود ہے، چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے مومن اگر غافل ہو جائے تو یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانے کے باوجود وہ یزیدیت پہ عمل کر لیتا اگر غافل ہو جائے۔ وہ یزیدیت حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد، اب میں یہ لفظ کیسے کہوں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، کہ حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد
یزیدیت کا خاتمہ نہیں تھا، یزیدیت کا تعارف کرانا تھا۔ یزیدیت کا خاتمہ حسین کا وارث و بیٹا، ہمارے زمانے کا امام، اللہ کی آخری حجت، امام عصر و زمان ظاہر ہونے کے بعد کرے۔ صحیح معنوں میں اس دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب حسین کا وارث اپنے دادا کے خون کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ ہر یزیدیت کا خاتمہ کر دے گا۔ ابھی تو حسین کا ایک بڑا مقصد تھا ہمیں پہچنوا دینا کہ یزیدیت کیا۔ اب حسین نے یزیدیت پہچنوا دی، زمانے کا امام اس کا خاتمہ کرے گا، اس کے درمیان ہم اور آپ ہیں۔ حسین نے 61 ہجری میں یزیدیت پہچنوائی، آنے والا امام خدا معلوم کب آئے گا۔ 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں آنے والے امام کے حوالے سے، گرچہ میری زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ بھی شامل ہے، مگر میں بدنام ہو گیا ہوں موت اور قبر کے حوالے سے، ورنہ جتنی تقریریں میں نے موت اور قبر پہ کی ہیں اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے کی ہیں۔ مگر لاہور میں 16 سال سے میں آ رہا ہوں، اس کے باوجود اس عنوان پہ میں نے جان بوجھ کر کوئی پورا عشرہ یا پورا خمسہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر۔ اس کی وجوہات بعد میں آ جائیں گی، آج نہیں، آج تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 حدیثیں پھر بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان میں سے دونوں حدیثوں کا تعلق میری آج کی تقریر کے اگلے حصے سے ہے، جو بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ آج میں تمہید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی حدیث یہ کہ کذب الوقاتون، جو آنے والے امام کے ظہور کے لیے کوئی وقت مقرر کرے وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے جو وقات ہے، وقت مقرر کرنے والا۔ اور دوسری حدیث یہ، اب وہ جو وقت مقرر کرنے والا وہ جھوٹا کس حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک وجہ یہ دوسری حدیث بھی، اور وہ دوسری حدیث بہت تفصیل بھی چاہتی ہے، لیکن بہت مختصر طریقے سے بھی سن لیا جائے تب بھی سمجھ میں آ جاتی۔ کہ فرماتے ہیں معصوم کہ کبھی ہمارے ماننے والوں کی بد کرداری اور بد عملی ظہور میں 100 سال کی تاخیر کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی ہمارے ماننے والوں کا اچھا کردار ظہور کو 100 سال پہلے لانے کا سبب بن جاتا۔ ہم اور آپ بھی ظہور امام کی تاریخ مقرر کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں تو وقت جو اللہ نے رکھا ہے اس سے پہلے امام آ سکتا، اور اپنے آپ کو نہ بدلیں اور خراب کر دیں تو جو وقت اللہ نے رکھا ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ سمجھ گئے اور اچھے خاصے لوگ سمجھ گئے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ذرا سی غلط فہمی پیدا کر رہی ہے تو میں اپنی مجالس کے عنوان کو بدل تو نہیں سکتا ہوں، صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتابوں میں سے جن چند کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا ان میں سے ایک ہے چوتھے امام کے حالات پر، چوتھے امام کا سیاسی موقف، چوتھے امام کا کردار، اس کو جا کے پڑھ لیجئے، اس میں بڑی تفصیلی بحث اس حوالے سے بھی ہوئی۔ یہ والی روایت اس میں نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ ظہور کی تاریخ ہی نہیں، جلدی بھی ہو سکتا ہے ظہور، تاخیر سے بھی ہو سکتا، بڑی تفصیل کے ساتھ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی نے اس پہ بحث کیا۔ یہ کتاب اردو میں مل جاتی، اور میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کتاب پڑھنا بھی سیکھے، اور اس کو بھی اسی انداز سے میں لے کے چلتا ہوں کہ جو قوم پتہ نہیں کیوں عارضی طور پہ کتاب دشمن بن گئی، اس کو کوئی موٹی موٹی کتاب کے حوالے دیے جائیں تو اس کو دیکھ کر ہی گھبرا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا 64 صفحے کا ایک مختصر سا کتاب چاہ، آغاز یہاں سے کریں، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا جو ہمیشہ سے معصومین کا اپنے دشمنوں سے ایک علمی مقابلہ یا جہاد رہا۔ دشمن کہتے ہیں لکھنا پڑھنا خطرناک چیز ہے مسلمان کے لیے،